اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، میں اس کے کرم پہ ناز کرتا ہوں۔ زمیں کا چاند بھی وہ، مشک بھی وہ، گلاب بھی وہ، جو برف ہو یہ لہو تو شہر آفتاب بھی وہ۔ اس کے رنگ میری حسرتوں کے قالب میں، اس کے رنگ میری حسرتوں کے قالب میں، بدن رتوں میں مہکتا ہوا خطاب بھی وہ۔ صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، ہر حرف کو ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے۔ صرف دن کو ہی نہیں منور رکھا اس نے، شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے۔ میں آنے والے تمام معزز اور محترم مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بخیر راغلے، خیری آیو، اہلا و سہلا مرحبا۔ A very warm welcome of all of you from the core of our heart۔ تو آپ کے آنے پہ کچھ اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آئے بیٹھے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آئے بیٹھے ہیں۔ کلیاں نہ بچھانا راہوں پر، ہم دل بچھائے بیٹھے ہیں۔ ہماری اس محفل کی آپ سب ہیں رونق، چراغ بزم بھی ہیں اور چراغ فن بھی ہیں۔ اب بچوں سے میں مخاطب ہوں۔ سنا ہے جب کبھی یہاں مہمان تشریف لاتے ہیں، سنا ہے جب کبھی یہاں مہمان تشریف لاتے ہیں، آپ سب ان کے لیے بھرپور تالیاں بجاتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ آج چونکہ یوم جزا ہے ان بچوں کے لیے، اور میں اس بات پہ اللہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمارے یہ ننھے چمکتے دمکتے ستارے آپ کے سامنے آئے، اور ہمارے ان ٹیچرز کی محنت وہ آپ کے سامنے جل گئی۔ تو آس نیوز پہ یہ چونکہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی ہمارے ان بچوں کا ٹیلنٹ۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہ بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آپ آج ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسپیشلی میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی اسی لیے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رمضان شریف میں اس مشکل میں بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے جس طرح القرآن چلڈرن اکیڈمی کٹھائی پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے اعتماد کو کبھی ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اور میں ٹو بی آنیسٹلی یہ کہوں گا کہ بچوں کے لیے والدین، ان کے گارڈینز، اساتذہ، اسکول اور ماحول، یہ چار چیزیں گاڑی کی چار پہیوں کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پہیہ بھی سست پڑ گیا تو کامیابی کے آثار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح گاڑی کا کوئی ایک ٹائر اگر پنچر ہو گیا، کمزور ہونے سے آثار کم ہوتے ہیں، اور اگر ایک ٹائر پنچر ہو تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ تو میں مختصر سی بات کروں گا چونکہ بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بہرحال چونکہ ہم نے اس طرح کا کورس ڈیزائن کیا ہے آپ کے بچوں کے لیے، ہمارا ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوگا جس میں آپ کا تعاون ہمیں انتہائی زیادہ ضرورت ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم یعنی قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، اور صرف پڑھنا نہیں، چونکہ ہم نے آپ نے جس دور میں پڑھا ہے تجوید، قرأت یا لہجہ، اس چیز کا کوئی پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سی کمیاں میں نے خود اپنے اندر بھی دیکھی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے، جب میں کراچی یونیورسٹی گیا ہوں تو اس کے بعد سے میں نے تجوید، قرأت یہ چیز سمجھی ہے اور دیکھی ہے۔ اور لینگویج کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا چونکہ اس ٹائم ٹپیکل دور تھا،
اور صرف ہندکو یا پشتو اسکول میں بولی جاتی تھی. جب میں گیا ہوں کراچی میں نے کالج پڑھا ہے تو وہاں جا کے مجھے خود ہی پتہ نہیں تھا کہ اردو یا انگلش کیا چیز ہے. جب مجھ سے پہلے دن میرے پرنسپل نے انٹرویو میں پوچھا واٹ از یور نیم تو مجھے نہیں پتا تھا ٹو بی آنیسٹلی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ ہمارے ان بچوں میں نہ ہوں. تو اس کے لیے میرے ذہن میں جو خاکہ ہے اس طرح ہے کہ صبح آپ نے بچوں کو جتنے سویرے آپ بھیج سکتے ہیں, چونکہ ادارہ سویرے کھل جاتا ہے اور ہم آتے ہیں, اور ہم نے تقریباً پچھلے 10 دنوں سے یہ پریکٹس سٹارٹ بھی کی ہے. سب سے پہلے آتے ہی بچوں کو ہم نے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے بڑا ہے, نورانی قاعدہ قواعد کے ساتھ پڑھانا ہم نے شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ وہ آگے پھر اسی طرح پورا قرآن مجید اور اسپیشلی اما پارا اور آخری صورتیں انہیں قواعد کے ساتھ ہم نے حفظ تقریباً سب بچوں کو کروانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر والدین انٹرسٹڈ ہوں کہ ہمارا بچہ حفظ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سکولنگ بھی ہو, تو اس کے لیے کلاس 4 پاس کرنے کے بعد جو 5th والے بچے ہیں تو ان کو مستقل ہم حفظ میں داخل کر دیں گے اگر والدین جن بچوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے, اور ساتھ ان کی سکولنگ بھی چلے گی. فی الحال صرف بوائز کے لیے ہے, تو آگے چل کے اگر گرلز کی تعداد ہمارے پاس ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہم قاریہ کا بھی یہاں کے لیے اس کی بھی سلیکشن کریں گے اور یہ بھی ساتھ جاری رکھیں گے. اور باقی آپ نے سست نہیں پڑھنا ہے, آپ نے ہمارا محاسبہ کرنا ہے. اور میں اس بات پہ انتہائی خوش ہوں گا. سمجھ لیں کہ جیسے آج آپ آئے ہیں اور میرے پاس آپ کے آنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں, اور اگر آپ یہ تعاون کریں گے کہ ہمارا محاسبہ آپ ویکلی کریں, ڈیلی کریں اور منتھلی کریں, جس طرح آپ کو ہو لیکن کریں ضرور. اس کے لیے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اور بہتری ہوگی. انتہائی مشکور ہوں. اور ابھی چونکہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے, چونکہ ہم نے تقریباً سب بچوں کے لیے ہی میڈلز کا انتظام کیا ہے, اور صرف یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے, چونکہ عموماً 1st 2nd 3rd کو ہی انعام دیا جاتا ہے جس سے باقی بچے جو ہے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, تو ہم نے پرسنٹیج کے حساب سے جو بچے اباؤ دین 80 ہیں تو ان کے لیے ہم نے گولڈن اسٹار انہیں نام دیا ہے اور اسی حساب سے ان کے لیے میڈل لایا ہے. اسی طرح اباؤ دین 70 جو ہیں تو ان کے لیے سلور اسٹار ہے اور ڈائمنڈ اسٹارز ہیں. تو چونکہ یہ پوری اسکولز کو ہی ہم نے میڈلز دینے ہیں, اس لیے آپ کو ہم زیادہ پھر زحمت نہیں دیں گے. ہم رزلٹ بھی بچوں کو دے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں میڈلز بھی دے دیں گے. بچے یہیں رکیں گے اور والدین پھر دعا کے بعد چلے جائیں. اور کل انشاءاللہ چھٹی ہے تو منڈے سے پھر ان کے داخلے سٹارٹ کریں گے ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ والدین کے بھرپور اصرار پر, چونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے کلاس 9th کے لیے, تو ہم نے کلاس 9th کا بھی سٹارٹ لیا ہے. فی الحال بوائز کے لیے ہے, اور اگر گرلز کی بھی ہمارے پاس تعداد 20 سے 25 ہو گئی, کلاس پوری ہو گئی, تو پھر اس کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں. اسپیشلی ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں قاری کیسر صاحب جو کونسلر ہیں یہاں کے, اور بڑی خدمات بھی ہیں ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ یہ یہاں آئے, تشریف لائے, پوری محفل اٹینڈ کی. اسی طرح شاہ صاحب اور باقی سب کے بھی. تو میں نے چونکہ قاری کیسر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کچھ جملے یہاں بیان کریں گے, لیکن انہوں نے کہا میرے استاد محترم قاری شفیق صاحب ہیں تو ان کے سامنے میری ہمت نہیں ہو رہی, تو اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے. تو میں دعائیہ کلمات کے لیے, انتہائی مختصر دعائیہ کلمات کے لیے قاری شفیق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس محفل کا اختتام کریں.